بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ بابا وارث شاہ نے کتاب لکھی ہے ہیر رانجھا۔ دراصل یہ کتاب اشعاروں کی زبان ہے۔ میں آج ایک بات کلیئر کر دوں، معرفت کی زبان اشعارات ہیں۔ معرفت کبھی کھول کے بیان نہیں کی جاتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول مبارک ہے کہ مجھے ایسا علم عطا ہوا ہے، کچھ ایسی چیزیں میں جانتا ہوں، اگر میں بیان کر دوں تو لوگ مجھے بت پرست کہیں۔ یہ لفظ ہے، لوگ مجھے بت پرست کہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ زین العابدین سجاد۔ آپ کا لقب ہے، یہ زین العابدین آپ کا لقب ہے، نام سجاد تھا۔ زین العابدین آپ کا لقب پتہ کیوں پڑا؟ کیونکہ آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ زین کہتے ہیں سردار کو، عابد واحد ہے عابدین کی۔ زین العابدین یعنی عابدوں کے، عبادت گزاروں کے سردار۔ 1000 نوافل روزانہ ادا کرتے تھے آپ، حضرت امام زین العابدین۔ ہمیں 5 منٹ ذکر کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ساری مشاہدات ہمیں ملیں، بس نہیں یار، ایسے نہیں۔ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا نا، وصال ہوا کربلا کے بعد، آپ کو کبھی کسی نے ہنستے نہیں دیکھا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے کندھے پہ، پشت پہ جیسے کوئی چیز، جیسے وہ بندہ نماز پڑھے تو گھٹنوں پہ نشان بن جاتے ہیں، گٹوں پہ نشان بن جاتے ہیں صف کے، تو آپ کی پشت مبارک پہ کثرت سے نشان تھے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ مدینے کے وہ گھر جہاں جن کے گھر راشن موجود نہیں ہوتا تھا، امام زین العابدین اپنی کندھے پہ، اپنی پشت مبارک پہ راشن لے جا کر ان کے گھروں میں دیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ 1000 گھر آپ کی وجہ سے پلا کرتے تھے۔ یہ ہے 1000 گھر۔ بات کہیں اور نکل گئی۔ یہ تو سمندر ہے نا، جس طرف تو ٹولو گے یہ سمندر ہے۔ 1000 گھر آپ کی بدولت پلتے تھے، اور لوگ وہ روتے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے۔ ہائے ہائے، اللہ 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 اللہ، بڑی بات، بڑی بات، ہوئے ہوئے۔ ہم ہو کسی کے گھر مہمان ہی چلا جائے نا، تو اگر مرد نہیں کرے گا تو عورتوں کی ہوتی عادت ہوتی ہے دیکھ کے منہ بنا لیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس گھر پہ تباہی آتی ہے جس گھر میں مہمان کو دیکھ کر منہ بنایا جائے۔ اللہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک علم ایسا دیا ہے کہ میں بیان کر دوں تو لوگ مجھے بت پرست کہیں اور مجھے قتل کر دیں، مجھے قتل کر دیں۔ کیا تھا؟
ظاہری بات ہے جس علم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی کو تو دیا ہی ہوگا نا، جو اس کا اہل ہوگا اس کو تو عطا کیا ہی ہوگا نا۔ ہاں، تو بابا وارث شاہ فرماتے ہیں، وہ یہ آپ نے کتاب لکھی، یہ معرفت ہے، معرفت کی کتاب ہے۔ اشعار، ہیر کی بات کی، اب کون جانے ہیر کون ہے، رانجے کی بات کی، کون جانے رانجا کون ہے، قیدوں کی بات کی، کون جانے اشارہ ہے، اشارات، معرفت کی زبان اشارات ہیں۔ اللہ نے کہا الف لام میم، میں قرآن سے بھی حوالہ دے دوں نا، کیونکہ آج کل کے ہمارے ملا جو ہیں نا وہ کہتے ہیں بھئی قرآن سے بتاؤ، سوائے ذہن خراب کرنے کے ان کے پاس اصلاح کی بات ہی نہیں کرنی، ایمان برباد کرنے کے علاوہ ان کے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے اور بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، کچھ ایسا کرو کہ اگلے کی زندگی بدل جائے، اس کو قربت الہی نصیب ہو جائے، اس کو قربت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، کچھ ایسا کرو نا، کچھ ایسا علم دو نا۔ اللہ سمت، شیطانی کرنی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، ہر جگہ پہ جی اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ، ہائے نفس کی اصلاح کر دو۔ تو اللہ نے کہا الف لام میم، پوچھو کیا مطلب ہے، کہتے ہیں حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ وجہ، قرآن شروع ہو رہا ہے اور کہا الف لام میم، ذالک الکتاب، تو وارث شاہ فرماتے ہیں، اس کی تشریح میں بعد میں آتا ہوں، وارث شاہ فرماتے ہیں جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویک ولد دوالین قاضی، عالم شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے نا، اس میں اور بھی بڑے شعر ہیں بڑے پیارے، حسن چاکدہ تے جلوہ ذات ربی، حسن لوگ نوکر کی بات کرتے ہیں، نوکر نوکر کہتے ہیں، لوگ بشر بشر کہتے رہے، ارے بشر حافظ سے جا کے پوچھو حضور کا دیدار کیسے کیا تھا، بس بات اتنی سی ہے۔ حسن چاکدہ، نوکر، بشر بشر کہتے رہے، بشر کافر کہتے تھے، مسلمان نہیں کہتے تھے۔ مسلمان نہیں، حسن چاکدہ یعنی رانجا نوکر تھا نا، مجھیاں چرایا کرتا تھا، حسن چاکدہ تے جلوہ ذات ربی، میں ویکھیا نال یقین قاضی، جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویک ولد دوالین قاضی۔ شک، ہمارے اندر شک ڈالا جاتا ہے، خناس یہی کام کرتا ہے، شک ڈال دینا ہے، شک ڈال کے پیچھے ہو جائے، یقین نہ بن پائے، اس کا ایمان نہ بن پائے، یہ کہیں متزلزل رہے، کہیں منزل مقصود تک نہ پہنچ جائے۔ ارے وہ 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، شیطان بھی کرتا ہے، خناس بھی کرتا ہے، نفس بھی کرتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں، 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں، تو آپ کو بھی تو ایک ذکر دیا ہے 24 گھنٹے والا، آپ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب سے ہیوی ہے، کیوں نہیں 24 گھنٹے اس مالک سے اپنا تعلق جوڑے رکھتے؟ اور اگر وہ تعلق جڑا رہے گا تو اللہ کی عزت کی قسم جو چیز آئے گی کٹ کے بکھر جائے گی، کوئی قریب نہیں پٹک سکتی۔ وہ تبھی ہوتا ہے جب لیس دیتے ہیں، جب ہم لیس دیتے ہیں پھر ہی اس کو رستہ ملتا ہے، ورنہ اس کو رستہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، ذالک اشارہ ہے، اشارہ بعید کہتے ہیں اس کو،
ذالکل کتاب، اس کتاب میں، کس کتاب میں، کس کتاب؟ عام جو ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن مجید کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اشارہ ہے جو چیز پاس پڑی ہو، ہاذا تل کا، یہ اشارے ہیں، جیسے دس ڈیٹ اردو میں یہ وہ، سامنے چیز پڑی ہو تو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ کہا الف لام میم ذالک الکتاب، اس کتاب میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، لیکن یہ ملے گی متقین کو، دوسرے کو اس کی یہ نصیب نہیں ہو سکتی، یہ متقین کا حصہ ہے۔ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ الف لام میم کی بات ہو رہی ہے، جو امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ ایسا علم دیا گیا ہے، بیان کر دوں تو لوگ بت پرست کہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ساری عمر ڈگمگاہٹ رہتی ہے، کیوں؟ دیکھا نہیں ہوتا، مشاہدہ نہیں ہوتا، ساری عمر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یاد رکھ لے، سرکار فرمایا کرتے تھے نفس کرامت کو پسند کرتا ہے، نفس کا دل کرتا ہے کرامت کا ظہور ہو، کرامتیں چلیں، لیکن اللہ کو کرامت پسند نہیں ہے، اللہ کو استقامت پسند ہے، استقامت ہونی چاہیے۔ جمعرات کی محفل پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے ہم نے۔ رات میں سوؤں گا تب جب میں ذکر کر لوں گا، اگر ذکر نہیں کروں گا تو سوؤں گا بھی نہیں۔ لگاؤ نا اپنے ساتھ ایسی شرط کہ ذکر کرو گے تو سونے دینا۔ کھانا تب ملے گا، جسم کو غذا دیتے ہو، روح کو غذا کیوں نہیں دیتے؟ ارے جسم تجھے کھانا تب دوں گا نفس جب میں ذکر کر لوں گا، جب اللہ کے حضور حاضری لگوا لوں گا، پھر آؤں گا تیری طرف۔ کرو نا، دیکھو نا زندگی کے نہج کیسے بدلتے ہیں۔ یہ متقین کا حصہ ہے، متقین۔ اور یہاں پہ جو پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن میں ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویکھ ولدوالین کا بھی۔ میں اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، جب تک انسان اس الف لام میم میں سے فیض نہیں پا لیتا وہ ڈگمگاہٹ کا شکار رہتا ہے۔ جب اس کے اندر الف لام میم کا فیض آتا ہے تو ڈگمگاہٹ سے نکل جاتا ہے۔ ارے یہ الف لام ملے گی تو کسی بزرگ کے سینے سے ملے گی، کسی اللہ والے کے سینے سے ملے گی، جو سینہ روشن ہوگا اس روشن سینے سے ملے گی، ویسے نہیں نصیب ہوگی، وہ نور ویسے نصیب نہیں ہوگا، وہ حقیقت ازلی ویسے نصیب نہیں ہوگی۔ بزرگوں نے بیان کی ہے، بابا بلے شاہ نے اپنے انداز میں، کسی مولوی نے نہیں بیان کی آج تک۔ مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم، تان کے غلامی شاہ شمس تبریزی نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم۔ بوٹی لگانی پڑتی ہے، بوٹی، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ بہت بڑے عالم تھے مولانا روم، بہت بڑے عالم تھے۔ ہائے ہائے، حکایات رومی پڑھ کے دیکھیں، خود لکھتے ہیں وہ، مولانا روم ترکی میں۔ علامہ اقبال کے پیر و مرشد ہیں، علامہ اقبال نے ان سے فیض لیا ہے، مولانا روم سے۔ وہ لکھ رہے ہیں اور دیکھ کے مشاہدہ کر کے پھر لکھ رہے ہیں، بغیر مشاہدے کے نہیں بولے، مشاہدہ کیا۔ کتاب پڑھا رہے تھے بچوں کو مدرسے میں، مولانا روم آ گیا، شاہ شمس تبریز آ گئے۔ آپ پوچھتے ہیں کتابوں کی طرف اشارہ کر کے، این چست، فارسی میں این چست، یہ کیا ہے، یہ کتابیں کیا ہیں؟ تو مولانا روم آگے ایسے کہتے ہیں، این آ چست کہ تو نمی دانم، کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، کیونکہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، برا حال تھا ظاہری طور پہ۔ وہ تو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی طرف سے، مولانا روم سے کچھ کام لینا تھا، ڈیوٹی لگی تھی، کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ کہا اچھا
چلے ٹھیک ہے. وہ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے کوئی کام آیا, اندر چلے گئے مولانا روم. تو شاہ شمس تبریز نے وہ ساری کتابیں پکڑی. قریب ایک تالاب تھا, شاہی تھے نا یہ, شاہی امام تھے مولانا روم, ساتھ ہی تالاب تھا, اس تالاب میں ساری کتابیں پھینک دی. قلمی نسخے ہوتے تھے, ہاتھوں سے لکھے ہوئے نسخے, پرنٹنگ پریس توڑے تھے. تو وہ شاگردوں نے جا کے عرض کی کہ وہ بابا پاگل جا, انہیں کتاباں ساریاں پانی سوٹتی ہیں. دوڑ کے گئے, وہ دوڑے آئے, کہنے لگے یہ کیا کیا, میری عمر بھر کی کمائی پہ تو نے پانی پھیر دیا, سب کچھ ضائع کر دیا, یہ کیا کر دیا آپ نے, کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ تو عمر بھر کی, اچھا یہ چاہیے تمہیں؟ کہنے لگے ہاں. کہتے ہیں کہ آپ پانی میں اترے, شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ پانی میں اترے, کتاب نکالتے تھے, کتاب کو جاڑتے تھے تو اس میں سے پانی نکلنے کی بجائے گرد اڑتی تھی. پانی ایک ورق کو بھی نہیں چھو سکا, ساری کتابیں نکالی, ساری صاف تھی. تو بے اختیار مولانا روم کی زبان سے نکلا ای چشت, یہ کیا ہے, یہ کیا چکر ہے, سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا ای آ چشت کہ تو نمی دانب, یہ وہ ہے جو تو بھی نہیں جانتا, یہ وہ ہے جو تو بھی نہیں جانتا. ہاں یہ وہ ہے جو تو بھی نہیں جانتا. تو مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم, یہ دیکھ کے پھر وہ پیر کی جوتیاں سر پہ لیے پھرتے تھے مولانا روم. پھر ان کو کہا کہ ان کے لیے لنگر لے کے آئے. دیکھ تو لیا کہ بزرگ ہیں, جانتے تو تھے نا بزرگ ہیں, بزرگوں کے بارے میں. دال لے کے آئے, دال آپ نے تھوڑی سی کھائی, اس میں اپنی جوٹھی پھینکتے گئے, کچھ کھائی کچھ پھینک دی. آپ کو قرات محسوس ہو رہی تھی تو آپ نے کہا یہ کھا لے. مولانا روم کو کہتے ہیں شاہ شمس تبریز کھا لے. انہوں نے قرات سی محسوس کی کہ میں نے نہیں کھانا. آپ نے پکڑ کے وہ پیالی ان کے کپڑوں پہ ایسے کپڑا کھولا, کپڑا کھول کے اس کے اوپر انڈیل دی, اس کے اوپر انڈیل دی. جب وہ کپڑا, ان کا شاگرد کہا کچھ نہیں, سمجھ دیکھ تو لیا تھا نا, کہا کچھ نہیں. اپنے شاگردوں کہا دو کے لائیں, وہ دو کے لے کے آئے. تو شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اس میں ذائقہ تو موجود نہیں ہے, تو انہوں نے وہ انگلی لگا کے نا اس کپڑے پہ جہاں وہ دال لگی تھی, انگلی لگا کے کپڑے پہ انگلی لگائی اور اپنے منہ کو لگائی. وہ انگلی منہ کو لگنے کی دیر تھی, سارا سینہ روشن ہو گیا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, ہو ساری دال کھا لیتے تو پتہ نہیں کیا بنتا. اللہ 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 اللہ. ہاں تو پھر فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم, تان لڑاتے ہیں, یہ لڑانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. کوئی اس کو, کوئی اس کو, کوئی اس کو. بس کرو یار, دین کی بات کرو, اسلام کی بات کرو, مسلمان ہونے کی بات کرو, اصلاح کی بات کرو. ہاں اللہ اکبر. تو انسان اس وقت تک شک و شبہ سے نہیں نکل پاتا. یہ ذکر بہترین حل ہے, یہ تصور شیخ بہترین حل ہے. کریں اس کو, مراقبہ بہترین حل ہے. خود دیکھیں, جب خود دیکھ لیں گے پھر گنجائش باقی نہیں رہتی. پوچھو مولا حسین سے کیا وجہ تھی. غلاموں کا یہ عالم تھا. آج لوگ کہتے ہیں شاید بس مولا حسین کو مجبور تھے. 3 دن تک مولا حسین کے گھر کھانا نہ پکا تو ایک لونڈی زیور لے کے آئی. طاقت کی عرض کرنے لگا ہوں, لونڈی زیور لے کے آئی, عرض کرتی حضور یہ زیور حاضر ہے, کھانے کا بندوبست کر لے. آپ جلال میں آ گئے, فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم تو نے ہمیں مجبور سمجھا ہے. ایڑی ماری زمین پہ پورا گھر سونے کا بن گیا. فرمایا جاؤ جتنا چاہیے لے جاؤ. یہ بات نہیں ہے, ہم اس کی رضا میں راضی ہیں, ہم اس کی رضا میں راضی ہیں. ایک اللہ کے ولی, ان کا بیٹا بیمار ہو گیا. یہ بھی بڑا کنسپٹ ہے کہ ان کو کیوں کچھ ہو سکتا ہے.
ان کا اللہ کے ولی تھے، بیٹا بیمار ہو گیا، بیمار بہت زیادہ، وہ اپنی لگے تھے آباد تو ریاست میں. بیوی نے آ کے عرض کی کہ حضور آپ تو لگے ہیں، میرا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، کرم فرما دے اس کو آرام آ جائے. فرمایا اچھا اللہ کروں گا. نہ ہویا، بیماری بڑھتی گئی، بہت زیادہ بیمار ہو گیا. جب بہت زیادہ بیمار ہو گیا، ہائے ہائے، تو بیوی نے لا کے جولی میں رکھ دیا، ان بزرگوں کے جولی میں رکھ دیا، لا کے بیٹے کو جولی میں رکھا. جب جولی میں رکھا تو اس سے ادھر وقت نزاع آ گیا. اسرائیل موت روح قبض کرنے کے لیے آ گیا. وقت نزاع جب بیٹا تڑپا تو اللہ کے ولی جلال آ گیا، ڈگمگا گئے. یہ مقامات ہوتے ہیں، مولا حسین تک کوئی پہنچتا ہے اس مقام تک. حکم دیا، ان حکم موت کا قدم سکھ، اس کی حکم موت کا حکم بدل کی دیا گیا ہے، اسرائیل واپس چلا جا. وہ بچہ روح قبض کرنے لگا تھا، اسرائیل واپس بھیج دیا. وہ بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا. یہ غلاموں کا حال ہے. تو مولا حسین اگر چاہتے تو پوری دنیا ڈگڈگی کی طرح بچا دیتے، لیکن آپ رضا میں راضی تھے. آپ رضا میں راضی تھے. غوث احمد گوالیاری بزرگ ہوئے ایک. اللہ اللہ اللہ. وقت کے بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ ان کے مرید بڑے زیادہ ہو گئے، یہ آپ کے خلاف بغاوت نہ کر دیں، کچھ کریں. فیصلہ کرتے کرتے یہ ہوا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے. لڑنا تو نہیں چاہیے بزرگ سے، ان کو ملک بدر کر دیتے. انہوں نے کہا ٹھیک. مریدوں نے اس کی حضور حکم کریں، یہ بادشاہ کون سی چیز ہے 2 منٹ میں اڑا دیں گے. میں نہ، چلو. چل پڑے، سفر کرتے رہے. اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا. رستے میں جنگل آ گیا، جنگل سے گزر رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. لوٹتے غوث احمد گوالیاری کے قریب آ گئے. آپ کے پیچھے آپ کی 9 سالہ نواسی بیٹھی تھی. 9 سال کی بچی آپ کے گھوڑے پہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں. اس ایک ڈاکو نے بچی کے کانوں کو ہاتھ ڈالا، بالیوں کو ہاتھ ڈالا، بالیاں کھینچی. جب بالیاں کھینچی وہ 9 سالہ بچی تڑپ کر گھوڑے سے نیچے گری. حضرت غوث احمد گوالیاری کو جلال آ گیا، چھڑی لہرائی، اور جتنے بھی ڈاکو اس وقت لوٹ رہے تھے سب کے سر قلم ہو گئے. بات کچھ اور ہے یار، سمجھ نہ آئے تو علیحدہ بات ہے. ادھر مولا حسین نے سب کچھ لٹا کے، کیونکہ آپ حق یقین سے بھی آگے پہنچ چکے تھے. آپ کا درجہ ماپا نہیں جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت آگے چلیں گے تھے. 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں سے قربان کر دیا. علی اکبر کو بھیجا، قاسم کو بھیجا، اون و محمد کو بھیجا، حور کو بھیجا. بیچتے گئے، قربان پتا تھا آگے موت یقینی ہے، بیچتے گئے. اینڈ پہ خود گئے، غازی عباس کو بھیجا، اینڈ پہ خود گئے. اور جب این وقت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی آخری، انہوں نے کہا ہاں سجدہ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، سجدہ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. مولا حسین نے کہا سجدہ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، سجدے میں جاؤں گا تب گردن اتار لینا. ہائے ہائے ہائے. اور نیزے پہ قرآن پڑھا. اللہ الصمد. یہ وہ اللہ کی رضا میں راضی تھے یار. ان کی بات اور تھی، ہماری سمجھ میں نہ آئے تو علیحدہ بات ہے. ان کو یقین تھا، ڈگمگاہٹ نہیں تھی. پتا تھا، بچپن سے پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. بچپن سے جب 72 تسبیحات پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا. 72 تسبیحات پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام حیران، وجہ کیا بنی؟ اپنی مرضی سے حضرت امام حسین اترے، گھر گئے، اماں فاطمہ سے عرض کرتے ہیں اماں ایک عجیب کام ہوا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نانا جان کے کندھوں پہ سوار ہوا، آپ نے سجدہ طویل کر دیا.
72 تسبیحات ادا کی. آپ نے فرمایا بیٹا ایسا نہیں کرتے, نماز میں کوئی پڑھ رہا اوپر نہیں. کہنے لگے بات یہ نہیں ہے, آج نانا نے 72 تسبیحات ادا کی ہیں, کل ایک وقت آئے گا کربلا میں ایک تسبیح کے بدلے میں ایک جان قربان کر دوں گا, 72 تن قربان کر دوں گا. اللہ, تو بچپن سے پتا تھا, بات کچھ اور تھی. پتہ بھی ان کو دیا جاتا ہے جو سنبھالنے والے ہوں, جن سے سنبھالا نہ جاتا ہو ان کو پتہ بھی نہیں دیا جاتا. ہر ایک کو پتہ بھی نہیں دیا جاتا, وہ راز اگل دے گا. کم ظرفوں کو راز نہیں دیے جاتے, چھوٹے چھوٹے راز ہم سے سنبھالے نہیں جاتے. سمندر ہو تو پھر ہی بات بنتی ہے. یہ دین کا راز سینے میں تب اترتا ہے جب انسان ماندے سمندر ہو جائے. وہ راز الف لام میم والا ایسے نہیں ہے, اور یہ لفظوں کی بات نہیں ہے, یہ اثر کی بات ہے, اثر کی بات. اللہ رب العزت سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے, فضل فرمائے, اور مولا حسین کی صدقہ میں ہم پہ اپنی رحمت خاص کا نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.